جو فیضان حضور خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جن مقدس اور مبارک ہستیوں سے پہنچا ہے، ان کی عظمت اور شان بھی ہمارے ناظرین کی نظر میں ہونی چاہیے کہ وہ کتنے کامل اور کتنے راسخ قسم کے افراد تھے۔ آپ نے جس مبارک ہاتھ پر دست حق پرست پر بیعت کیا ہے وہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہستی ہے۔ اچھا، بعض حضرات نے تاریخ کے اعتبار سے یہ ذکر کیا کہ عمر میں ان دونوں کا زیادہ فرق بھی نہیں تھا۔ اللہ یعنی 536 کی تاریخ جو ہے ان کی شیخ کی ہمیں ملتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 سال کا فرق ہے، لیکن حقیقتاً دیکھیے کہ آپ کو کیا کیا مقامات اور مرتبے ملے ہیں۔ اس حوالے سے میں سبع سنابل شریف جو ہے حضرت خواجہ میر سید عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یوں سمجھیے کہ تصوف کا ایک نصاب اور ایک کریکولم جو امت کو عطا فرمایا ہے، خود سید زادے ہیں، اور آپ نے اس میں جو سلاسل کے تذکرے کیے ہیں اور سبع سنابل یعنی 7 سنبلیں جو ذکر کی ہیں وہ یقیناً پڑھنے کے لائق ہیں، اور میں ناظرین سے کہوں گا کہ اس کی اردو ٹرانسلیشنز مل جاتی ہیں، آپ ضرور اس کے مطالعے کی جانب جائیے۔ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ جیسے قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ کتابیں بھی مرشد ہوا کرتی ہیں، آپ کو یہ سبع سنابل شریف جو ہے یہ مرشد ہی کا ایک مقام دیتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی۔ آپ نے اس میں ذکر فرمایا ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کے شیخ حضرت خواجہ شریف زندانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں اعظم تعلیم فرما دیا تھا۔ یعنی ان پر منکشف تھا کہ اس میں اعظم کیا ہے، تو آپ جب ان کے محبوب ہوئے تو ان کے شیخ نے انہیں اس میں اعظم عطا فرما دیا، اور فرمایا جب وہ اس میں اعظم حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان پر جاری ہوا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ جو اس میں اعظم کا انہوں نے ورد قائم کیا، ان کی نگاہ میں یہ طاقت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ جس کو دیکھتے تھے اپنا بنا لیتے تھے۔ اور یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے، آپ کی سیرت میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا کہ آپ ایک آبادی کے قریب سے گزرے اور وہاں کے رہنے والے آگ پرست تھے، اور وہ آگ کی عبادت کرتے ہیں، انہیں اللہ کی جانب انہوں نے بلایا، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے انہی میں سے ان کا ایک بچہ پکڑا اور پکڑ کے آگ میں کود گئے، اور کافی دیر اس آگ میں اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر گھومتے رہے اور پھر صحیح سلامت باہر آ گئے۔ اور جب یہ ساری کیفیت ان آگ پرستوں نے دیکھی کہ جو آگ کو محض اس لیے عبادت کر رہے ہیں اور اس کو پوج رہے ہیں کہ جناب یہ لوگوں کو جلا کر انہیں موت دے دیتی ہے، کہا جب اس کے سامنے انہوں نے اپنی روحانی طاقت کو دکھایا تو وہ پورا علاقہ جو ہے آپ کے ہاتھ پر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ عبادت اور ریاضت میں یہاں حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عرض کرنا چاہوں جس سے خواجہ صاحب نے فیضان لیا۔ عبادت اور ریاضت کا عالم یہ حضرت خواجہ میر سید عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ 10 سال تک آپ نے اپنے شکم کو کھانے کو کچھ نہیں دیا، 10 سال تک۔ اور فرمایا کہ جب زیادہ حاجت ہوتی، پیاس شدید ہوتی، تو چند گھونٹ پینے کے بعد رونے لگ جاتے، اور آپ سے پوچھا جاتا کہ اب روتے کیوں ہیں، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے اور کہتے باری تعالیٰ مجھے نفس کے شر سے محفوظ رکھنا، یہ نفس مجھ پر غالب آنا چاہتا ہے، مجھے نفس کے شر سے محفوظ رکھنا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ان ہستیوں کو بیٹھے بٹھائے یہ مقام اور مرتبے نہیں مل گئے، انہوں نے اگر دنیا پر حکمرانی کی ہے، دنیا میں بسنے والے لوگوں کے دلوں کے حاکم بنے ہیں، تو اس سے پہلے یہ ریاضتیں ہیں، یہ عبادتیں ہیں، یہ مجاہدات ہیں، اور پھر حافظ قرآن تھے۔ حضور خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز نے گویا کہ اپنے شیخ ہی کی سنت کو اختیار فرمایا۔ آپ کے بارے میں ذکر فرمایا گیا کہ آپ دن میں 1 دفعہ مکمل قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ ہستیاں وہ ہیں، تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک دن میں 30 پارے کیسے تلاوت ہو سکتے ہیں۔ کیا انہیں اور مصروفیت نہیں، دیگر عبادت و ریاضت نہیں، دیگر مجاہدات نہیں، اور یہ ساری چیزوں کے بعد روزانہ ایک قرآن کی تلاوت؟ تو پھر گویا کہ ہمیں یہی بات نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت جب اپنے بندوں کو نوازتا ہے تو پھر انہیں تیہ زمانی بھی عطا کر دیتا ہے، تیہ مکانی بھی عطا کر دیتا ہے، کہ علاقوں کی باغ دوڑ بھی ان کے ہاتھوں میں ہو جاتی ہے، زمانہ بھی ان کے ہاتھ میں ہو جاتا ہے، وہ چاہتے ہیں تو وقت رک جاتا ہے، جتنا چاہتے ہیں اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔